بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے اسم معرب اور اسم مبنی کی تعریف پڑھی اور اس کے ساتھ ہی مشابہت قویہ جس کی بنیاد پر اسم حرف سے قریب ہو جاتا ہے اور اسم اسی مشابہت کی بنیاد پر مبنی قرار دیا جاتا ہے، اس کی قسمیں بھی آپ نے پڑھی کہ شبہ قوی کی 4 صورتیں ہیں کہ یا تو مشابہت وضع میں بناوٹ میں ہوگی، یا معنی میں ہوگی، یا افتقار و احتیاج میں ہوگی، یا استعمال میں۔ تو یہ کل 4 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کی تفصیل آپ نے پڑھ لی تھی، الاول الشبہ الوضعی، کہ شبہ قوی کی پہلی قسم ہے وضع میں مشابہت۔ اب یہاں سے دوسری قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں الثانی الشبہ المعنوی، دوسری قسم ہے معنوی مشابہت، یعنی اسم کو حرف سے معنی میں مشابہت پائی جائے۔ تو یہاں دھیان دیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرف کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اسم ایسا ہو کہ اس کا معنی غیر مستقل ہو اور وہ معنی ایسا ہو کہ اسے حرف سے ادا کیا جانا چاہیے مگر اس کے لیے اسم لایا جا رہا ہے، تو اگر وہ معنی ایسا ہے کہ اسے اسم سے حرف سے ادا کیا جانا چاہیے، وہ معنی غیر مستقل ہے لیکن اسے ادا کیا جا رہا ہے اسم کے ذریعے، تو اب یہ اسم معنی میں حرف کے مشابہ ہو گیا۔ اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ معنی میں حرف کی مشابہت کی 2 صورتیں ہیں کہ اسم یا تو ایسے حرف کے مشابہ ہوگا جو کلام عرب میں پایا جاتا ہوگا، اور یا تو اسم حرف کے مشابہ ہوگا مگر ایسے حرف کے جو کہ کلام عرب میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کی وضع ہونی چاہیے تھی مگر عربوں نے اس کے لیے وضع نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں الثانی الشبہ المعنوی بأن یشبہ الاسم الحرف فی معناہ، دوسری قسم ہے معنوی مشابہت، جس کی صورت یہ ہے کہ اسم حرف سے اس کے معنی میں مشابہت رکھے۔ وہو قسمانی، اور اس مشابہت کی 2 قسمیں ہیں، احدہما ما اشبہ حرفا موجودا، ان میں سے ایک وہ اسم جو کسی موجود حرف کے مشابہ ہو، کا اسماء الشرط و اسماء الاستفہام، جیسے کہ اسماء شرط اور اسماء استفہام۔ تو دھیان دیں، شرط جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یا اول دوسرے کے لیے سبب ہے، اول ثانی سے جڑا ہوا ہے، دونوں میں ربط پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معنی ہے شرط کہ جس کو حرف سے ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے حرف کلام عرب میں پایا بھی جاتا ہے۔ ان حرف ان ہے جو شرط کے لیے وضع کیا گیا، ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تو یہاں دیکھیے تضرب اور اضرب کو، ان دونوں کو ان جوڑ دے رہا ہے، ایک کو سبب دوسرے کو مسبب بنا رہا ہے۔ تو معنی میں مشابہت، تو یہ حرف ہوا، یہ شرط ایک ایسا معنی ہے جو حرف سے ادا کیا جا رہا ہے، حرف موجود ہے اس کے لیے ان۔ ایسے ہی استفہام، پوچھنا، سوال کرنا، تو اس کے لیے بھی ایک حرف موجود ہے حمزہ، اور دوسرا حرف موجود ہے حل۔ تو حمزہ اور حل یہ دونوں وضع کیے گئے ہیں استفہام کے لیے۔ اعندک ماء، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟
تو حمزہ استفہام نے استفہام کے معنی کو ادا کیا. یہ معنی استفہام بھی ایسا ہے جو حرف سے ادا کیا جانا چاہیے. اب اگر کوئی اسم ہے جو شرط کے معنی کو ادا کر رہا ہے یا کوئی اسم ہے جو استفہام کے معنی کو ادا کر رہا ہے تو وہ اسم شرط حرف شرط کے مشابہ ہو گیا اور اسم استفہام حرف استفہام کے مشابہ ہو گیا. تو کہتے ہیں پہلی قسم وہ ہے جو کسی موجود حرف کے مشابہ ہو، جیسے اسماء شرط اور اسماء استفہام. یہاں اسماء کہہ رہے ہیں، یہ دھیان رکھنا ہے، حروف شرط نہیں، اسماء شرط اور اسماء استفہام. والآخر ما اشبہ حرفا غیر موجود حقه ان یوضع فلم یوضع کاسماء الاشارۃ. اور دوسری قسم وہ اسم جو کسی غیر موجود حرف کے مشابہ ہو جس کا حق یہ تھا کہ وضع کیا جائے پر وضع نہیں کیا گیا، کاسماء الاشارہ جیسے کہ اسماء اشارہ. تو اشارہ بھی ایک ایسا معنی، اشارہ کرنا، یہ بھی کیا استفہام یوں ہی تمنی، ترجی وغیرہ کی طرح ایک ایسا معنی ہے کہ اسے بھی حرف سے ادا کیا جانا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے کلام عرب میں کوئی حرف نہیں پایا جاتا، اس کے لیے صرف اسماء اشارہ اسما ہی پائے جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ بُنِيَتْ لِتَضَمُّنِهَا مَعَانِيَ الْحُرُوفِ. بس یہ اسماء یعنی یہ تینوں قسمیں، اسماء شرط، اسماء استفہام اور اسماء اشارہ، بس یہ اسماء مبنی ہیں لِتَضَمُّنِهَا مَعَانِيَ الْحُرُوفِ، معانی حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے، معانی حرف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے. مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ معانی ادا کر رہے ہیں جو حرف سے ادا کیے جاتے ہیں. لأن ما تحمله من المعنى حقه ان يؤدى بالحرف، اس لیے کہ جس معنی کو یہ اٹھاتے ہیں، جس معنی کے پر یہ متضمن ہوتے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ وہ حرف سے ادا کیا جائے. فاسماء الشرط اشبہت حرف الشرط، پس اسماء شرط حرف شرط یعنی ان کے مشابہ، وہو ان، پس اسماء شرط حرف شرط یعنی ان کے مشابہ ہیں. واسماء الاستفہام اشبہت حرف الاستفہام وہو الحمزۃ، اور اسماء استفہام حرف استفہام کے مشابہ اور وہ حمزہ اور حل ہے. واسماء الاشارۃ اشبہت حرفا غیر موجود، اور اسماء اشارہ حرف غیر موجود کے مشابہ ہیں. فبنیت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي ان يوضع فلم يضعوه. بس اسماء اشارہ مبنی ہوئے ایسے حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے جس کو وضع کیا جانا چاہیے تھا، پر عربوں نے وضع نہیں کیا. وذلك لأن الإشارة من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشارہ ان معانی میں سے ہے جن کا حق یہ ہے کہ انہیں حرف سے ادا کیا جائے. غیر انہم لم یضعوا حرفا للاشارہ، مگر یہ کہ عربوں نے اشارہ کے لیے کوئی حرف وضع نہ کیا. کما وضعوا للتمنی لیتا، جیسے تمنی کے لیے لیتا، اور ترجی کے لیے لعل، اور استفہام کے لیے حمزہ اور حل، اور شرط کے لیے ان کو وضع کیا ہے. تو یہ سارے معنی ایسے ہیں جو حرف سے وضع کیے جانے چاہیے اور ادا کیے جانے چاہیے، اور ان کے لیے عربوں نے حرف وضع کیا. ایسے ہی اشارہ بھی ایسا معنی تھا جس کو حرف سے ادا کیا جانا چاہیے، مگر یہ ہے کہ عربوں نے اس کے لیے کوئی حرف وضع نہیں کیا، لہذا یہ اسماء اشارہ ایسے حرف کے مشابہ ہیں جو کلام عرب میں موجود نہیں ہے. الثالث الشبہ الافتقاری الملازم بأن يحتاج إلى ما بعده احتياجا دائما ليتمم معناه. تیسری قسم ہے دائمی احتیاج کی مشابہت. افتقار کا معنی ہوتا ہے احتیاج، محتاج ہونا، حاجت مند ہونا. ملازم بمعنی دائم، تو ترجمہ ہوگا دائمی احتیاج والی مشابہت. بأن يحتاج إلى ما بعده احتیاجا دائما، بئی طور کہ حرف اپنے ما بعد کا دائمی طور پر محتاج ہو، لیتمم معناہ، تاکہ وہ ما بعد، وہ بعد والا کلمہ اس کے معنی کو پورا کرے، مکمل کرے. وذلك كالاسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة. اور اس کی مثال اسماء موصولہ ہیں اور وہ بعض ظروف جن کو جملہ کی جانب اضافت لازم ہے.
تو اسماء موصولہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بغیر صلہ کے یہ پورا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں موصول کی تعریفیہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس میں موصول ایسا اسم ہے جو جملے کا جزو تام نہ بن سکے مگر ایک جملہ خبریہ کے ذریعے، جسے صلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں موصول ہمیشہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جیسے حرف کیا ہے ضم ضمیمہ کا ایک دوسرے کلمہ کو ملائے جانے کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی یہ اسم بھی محتاج ہو گیا، تو اس احتیاج میں یہ مشابہ ہو گیا حرف کے۔ وذالک کالاسماء الموصولہ، اور اس کی مثال اسماء موصولہ ہیں، اور وہ بعض ظروف جن کو جملہ کی جانب اضافت لازم ہے۔ فالاسماء الموصولة بنيت لافتقارها في جميع احوالها الى الصلة التي تتمم معناها كما يفتقر الحرف الى ما بعده ليظهر معناه۔ پس اسماء موصولہ مبنی ہوئے تمام احوال میں اس صلہ کے محتاج ہونے کی وجہ سے جو ان کے معنی کو پورا کرتا ہے، جیسے کہ حرف اپنے ما بعد کا محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ ما بعد اس کے معنی کو ظاہر کرے، جو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ما بعد کیا ہے اس حرف کے معنی کو ظاہر کر دیتا ہے، اسی سے وہ بات ادا ہوتی ہے۔ تو یہ تو اسماء موصولہ کی بات ہوگی۔ آگے کہتے ہیں والظروف الملازمۃ للاضافۃ الی الجملہ كحيث وإذا ومنذ الظرفيتين إنما بنيت لافتقارها إلى جملة تضاف إليها افتقار الحرف إلى ما بعده، اور وہ ظروف جن کو جملہ کی جانب اضافت لازم ہے، جیسے کہ حیث کا حیث اور اذا اور منذ جو کہ ظرفیہ ہوں۔ اذا کبھی شرطیہ ہوتا ہے تو وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں اذا ظرفیہ مراد ہے، تو الظرفیتین یہ اذا اور منذ کی صفت ہے، اور اذا اور منذ جبکہ ظرفیہ ہوں۔ انما بنیت، تو یہ ظروف جن کو جملہ کے یعنی اضافت لازم ہے، یہ مبنی ہوئے لافتقارها الى جملۃ، ہمیشہ اس جملہ کے محتاج ہونے کی وجہ سے جس کی جانب یہ مضاف ہوتے ہیں، افتقار الحرف الى ما بعد، جیسے کہ حرف اپنے ما بعد کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حیث کی مثال پڑھا ہے سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، تو حیث کے لیے حیث یہاں پر لا يعلمون جملہ کی جانب مضاف ہے، تو اس کے لیے جملہ کی جانب اضافت لازم ہے۔ یہی حال اذا ظرفیہ اور منذ ظرفیہ کا ہے۔ آگے کہتے ہیں الرابع الشبہ الاستعمالی، چوتھی قسم ہے استعمال میں مشابہت، کہ حرف استعمال میں اسم جو ہے حرف کے استعمال میں مشابہ ہو۔ دھیان دیں یہاں استعمال ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رہے کہ کلام عرب میں حرف کا استعمال فقط دو صورتوں میں پایا جاتا ہے، یا تو حرف مؤثر ہوتا ہے اور متاثر نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف کلام عرب میں معمول نہیں ہے، متاثر نہیں۔ حرف یا تو متاثر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، یا پھر معطل ہوتا ہے، یعنی نہ مؤثر ہوتا ہے نہ متاثر ہوتا ہے۔ تو کلام عرب میں حرف کے استعمال کی فقط یہی دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اب اگر کوئی ایسا اسم ہے جو حرف کے مشابہ استعمال میں ہو، یعنی وہ فقط مؤثر ہو کر کے آتا ہو، متاثر نہ ہوتا ہو، یا نہ مؤثر ہوتا ہو نہ متاثر ہوتا ہو، عاطل ہوتا ہو، حرف عاطل ہو، حرف عاطل کی طرح ہو، تو اب ایسے اسما کو ان حروف سے مشابہت ہو گئی، اور اس مشابہت کی بنیاد پر یہ اسما حرف کے مشابہ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں چوتھی قسم ہے استعمالی مشابہت، وہو نوعان، اور اس استعمالی مشابہت کی دو قسمیں ہیں۔ نوع یشبہ الحرف العامل فی الاستعمال، پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اسم استعمال میں حرف عامل کے مشابہ ہو، کا اسماء الافعال، جیسے کہ اسماء افعال۔ اسماء افعال جو آپ نے پڑھا ہے کہ امر کے معنی میں یا ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، تو جیسے اسماء افعال فَهِيَ تُسْتَعْمَلُ مُؤَثِّرَةً غَيْرَ مُتَأَثِّرَةٍ،
پس وہ مؤثر ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، متاثر نہیں ہوتے۔ لأنها تعمل عمل الفعل، اس لیے کہ اسماء افعال فعل کا عمل کرتے ہیں، ولا يعمل فيها غيرها، اور کوئی اور ان میں عمل نہیں کرتا۔ فہی كحروف الجر وغيرها من الحروف العاملة، پس یہ اسماء افعال حروف جر وغیرہ حروف عاملہ کی طرح ہیں، تؤثر فی غیرها ولا یؤثر غیرها فیها، جو کہ غیر میں اثر کرتے ہیں لیکن غیر ان میں اثر نہیں کرتا۔ ونوع یشبہ الحرف العاطل اے غیر العامل فی الاستعمال، اور دوسری قسم یہ ہے وہ اسم جو حرف عاطل یعنی حرف غیر عامل کے مشابہ ہو، فی الاستعمال استعمال میں، من حیث انہ مثلہ لا یؤثر ولا یتأثر، یہاں دھیان دیں، من حیث انہ، حیث کے بارے میں ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ اس کے لیے جملہ کی جانب اضافت لازم ہوتی ہے، تو اس کو انہ پڑھیں گے نہ کہ انہ، اگرچہ یہ بیچ میں آ رہا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بیچ میں آئے تو انا پڑھا جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں، بلکہ جہاں مقام جملہ کا ہو وہاں انا پڑھا جائے گا، اور جہاں مقام مفرد لانے کا ہو وہاں انا پڑھا جائے گا، تو چونکہ یہاں جملہ کا مقام ہے اس لیے انہ پڑھا جائے گا۔ تو دوسری قسم وہ اسم جو حرف عاطل یعنی غیر عامل کے استعمال میں مشابہ ہو، اس طور پر کہ وہ اس کے مانند ہو، اس کے مثل ہو، لا یؤثر ولا یتأثر، کہ نہ مؤثر ہو نہ متاثر ہو، نہ مؤثر ہو کا مطلب یعنی دوسرے میں عمل نہ کرے، ولا یتأثر اور نہ ہی کوئی اور اس میں عمل کرے، کا اسماء الاصوات، جیسے کہ مبنیہ، اسماء مبنیہ میں اسماء اصوات ہیں، بخ نخ وغیرہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے اسماء اصوات۔ فہیہ كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، پس اسماء اصوات استفہام کے دونوں حرف اور حروف تنبیہ، حروف تحضیض وغیرہ ان حروف کی طرح ہیں جو حروف عاطلہ ہیں، لا تعمل فيها غيرها، جو نہ دوسرے میں عمل کرتے ہیں اور نہ دوسرا ان میں عمل کرتا ہے۔ تو یہ کل 4 قسمیں ہوئیں، اور اسم بعض اسماء جو مبنی ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ یہی مشابہت قویہ ہے، جس مشابہت کی کل 4 صورتیں پائی گئیں۔ تو آپ حضرات یہ سبق پورا ملا لیں، اور ملانے کے ساتھ ساتھ اس میں معرب اور اس میں مبنی کی تعریف اور پھر شبہ قوی کی 4 صورتیں بالتفصیل لکھ کر کے پرسوں 9 بجے تک